الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو، میں سمجھا رہا تھا کہ کون سا رستہ جس کا انعام فرمایا، اس سے پتہ چلا وہ جو رستہ ہے بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک معنی مفسرین نے بیان فرمایا اسلام کا رستہ. تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے. گزشتہ مجلس میں سمجھایا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی خوبیاں حد شمار سے باہر ہے. اسلام کی اتنی خوبیاں ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس نعمت پر جتنا شکر بجا لایا جاوے کم ہے. بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اب اسلام کی خوبی، اسلام میں کیا ہے، مختصر بات سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے تو اسلام میں توحید ہے. جب تک ہماری توحید کامل نہیں ہوگی وہاں تک ہم مسلمان ہی نہیں سمجھے جائیں گے. بنیادی چیز توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا ہر چیز میں، عبادت میں بھی، نفع نقصان پہنچانے میں بھی، قدرت میں بھی، علم میں بھی، خالق ہونے میں، رزاق ہونے میں. اللہ کو ایک ماننا. ہماری یہ جو شریعت ہے اس میں توحید اتنی کامل ہے، ایسی توحید کسی شریعت میں پہلے نہیں تھی. یہ تو سب شریعت میں تھا جو ابھی میں نے کہا، اللہ کو ایک ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا،
کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لیکن توحید کا جو مفہوم ہے جتنا کامل اس شریعت میں اتنا کامل دوسری شریعت میں نہیں تھی. اسی بنا پر توحید کامل ہے. ہر ایسے کام سے روکا شریعت میں کہ جس میں شبہ ہو، شرک کا شبے سے بھی بچایا. یہ اس کے کامل ہونے کی علامت ہے. مثال کے طور پر شریعت کی خوبی دیکھو اور توحید کی خوبی دیکھو، توحید کا کمال دیکھو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ کرے ہم ایسے موحد بن جاویں. یہ جو بات ہو رہی ہے ایک دو مجلس سے، اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ تو بنیاد ہے. یہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو آخرت میں کامیاب ہے. اگر اس میں کمی آ گئی، توحید کے اندر شرک آ گیا، گئے کام سے. اس لیے اس کو معمولی مت سمجھنا. یہ ہے رستہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا. سب سے بڑا انعام یہ ہے. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما یہ کامل توحید، کامل اسلام، کامل شریعت، جس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو شرک کا. دیکھو شبے کی بنا پر کہیں دوسرے کو شبہ نہ ہو، اس بنا پر جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں. کیوں؟ اس وقت نماز جب پڑھتے ہیں ہمارے سامنے جنازہ ہوتا ہے. اگر رکوع سجدہ ہوتا تو ہماری نیت اللہ ہی کو رکوع سجدہ کرنے کی تھی. لیکن ہو سکتا ہے دوسرا دور سے دیکھنے والا جنازے کو دیکھ کر یہ گمان کرے کہ مسلمان تو آگے جنازہ رکھتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ گمان ہو سکتا تھا. اس گمان سے بھی بچایا کہیں شبہ نہ ہو جاوے اللہ کے ساتھ شرک کا، جنازے کو سجدہ کرنے کا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جنازے میں رکوع سجدہ ہی نہیں رکھا. کمال تو دیکھو. اور مسئلہ تو یہی ہے، قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مت مانگو. اگرچہ آپ کی نیت تو یہ کہ اللہ سے میں دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ ہی سے آپ دعا مانگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ قبر سے اپنی مرادیں مانگتا ہے. اس بنا پر شریعت میں قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے منع فرمایا. بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لو. اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ جو قبر ہی سے مانگے تو، قبر والے سے ہی مانگے تو کتنا برا ہوگا، کتنا بڑا شرک ہوگا. اللہ اس کو کیسے معاف فرماوے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ. شرک کا شبہ ہو سکتا تھا کہ دور سے دیکھنے والا ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ یہ جو مانگتا ہے مردے سے مانگتا ہے، قبر والے سے مانگتا ہے. اس بنا پر منع فرما دیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مت کرو، بس ایسے ہی مطلب کہ دعا کر لو. توحید تو دیکھو کتنی کامل ہے. شبے کو بھی گوارا نہیں کیا. اپنے کو تو نہیں، دوسرے کو شبہ ہو سکتا تھا تو دوسرے کو بھی شبہ نہ ہوئے. اس بنا پر یہ حکم. جب نماز پڑھے میدان میں مثال کے طور پر یا گھر میں، اور آپ کو پتا ہو کہ میرے آگے سے کوئی نہ کوئی گزرے گا، تو سامنے یا تو ٹیبل رکھ دو یا تو لکڑی رکھ دو یا کوئی چیز سترے کے طور پر رکھ دو. سترا، اور سترے کے پیچھے سے آدمی گزرے، سترے کے آگے سے نہ گزرے.
ایک تو کیا وجہ؟ اس بنا پر کہ آدمی کی توجہ منتشر نہ ہو، تشویش میں مبتلا نہ ہو، اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ باقی رہے، بیچ میں کوئی حائل نہ ہو اس بندے اور اللہ کے بیچ میں، وہاں سے جو گزرے گا فوراً توجہ بٹ جاوے گی، یہ توجہ نہ بٹے، منتشر نہ ہو، اس بنا پر شریعت کا حکم یہ ہے سامنے سترا رکھو۔ لیکن سترا کیسا رکھو مسئلہ ہے، دائیں جانب رکھو کندھے کی یا بائیں جانب رکھو، بالکل ناک کی سیدھ میں مت رکھو۔ کیا وجہ؟ ہو سکتا ہے ناک کی سیدھ میں اگر ہو تو کوئی یہ سمجھے گا دور سے دیکھنے والا کہ یہ جو پھلانا ہے سجدہ کرتا ہے، جو سامنے چیز ہے اس کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اس سے بچانے کے خاطر شریعت کا یہ حکم ہے کہ بالکل سیدھ میں مت رکھو، یا تو دائیں جانب رکھو یا تو بائیں جانب رکھو، تاکہ شبہ نہ ہو کسی کو دیکھنے والے کو کہ یہ جو مسلمان ہے سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اس کو بھی گوارا نہیں کیا شریعت نے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ تو حکم مسئلہ ہے، تو جو مزاروں کو سجدہ کرے کیا ہوگا؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہے توحید کی خوبی۔ یہ میں الگ الگ چند مسئلے بتلا دوں۔ توحید کا کمال تو دیکھو، توحید کی خوبی تو دیکھو کہ شبے سے بھی بچایا۔ اسی بنا پر ہماری شریعت میں تصویر حرام ہے۔ کیوں تصویر حرام ہے؟ یہ تصویر عبادت تک لے جاتی ہے، یہ تصویر عظمت تک لے جاتی ہے۔ بتوں کی عبادت شروع کیسے ہوئی؟ تصویر سے۔ تو جو سبب بنتا ہے شرک کا سبب، اسی کو پہلے سے حرام کر دیا تاکہ یہ شرک تک نہ لے جاوے۔ شرک بہت بڑی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے کہا تھا اس کو تو کسی حال میں اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو دیکھو تصویر کو حرام قرار دیا، کیوں؟ یہ تصویر آگے چل کر عبادت تک لے جا سکتی ہے، اور دنیا میں جو بتوں کی عبادت شروع ہوئی تصویر سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 بزرگ تھے، ودن، سواع، یغوث، نصرہ، کلام مجید میں ہے، یعوق، یہ 5 بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو اولاد تھی، انہوں نے ان کی یادگار کے لیے تصویر بنائی اور اپنی عبادت خانے میں رکھ دیا، ان 5 کو، ان کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ بڑے ہمارے آبا و اجداد اللہ والے تھے، ان کو یاد کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں اور ان کو یاد رکھے، بھولے نہیں۔ تو یہ جو پہلا فرقہ تھا، ان کے آبا و اجداد کے بعد جو ان کی اولاد تھی، ان کو تو پتا تھا کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ یہ جو ان کی تصویر بنائی تھی صرف یادگار کے لیے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ گیا اور یہ سوچے کہ یہ بڑے عبادت گزار تھے تو ہم بھی عبادت کریں، اس نیت سے تصویر بنائی تھی۔ وہ جو ان کی اولاد تھی، انہوں نے تو اسی طرح زندگی گزاری، اللہ ہی کی عبادت کی، لیکن تصویر بنائی رکھی تھی اپنی عبادت خانے میں۔ ان کی جب اولاد آئی، شیطان نے پٹی پڑھائی کہ آپ کو پتا ہے یہ بڑے نیک بزرگ تھے، آپ کے جو والدین تھے ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کی بھی عظمت بجا لاتے تھے، ان کی بھی تعظیم کرتے تھے، ان کے سامنے بھی جھکتے تھے، اپنی پیشانی پھینکتے تھے،
اس طرح شیطان نے ان کو پٹی پڑائی، تو وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کرنے لگے۔ جب یہ نسل چلی گئی، ان کی اولاد آئی، تیسری نسل کو شیطان نے کیسا گمراہ کیا، کہا تم کہاں اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ دادا ان لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کر کے اتنے مقرب بنے تھے، تو اولاد سب بھول گئی۔ دوسری نسل تو اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی اور ان کی بھی عبادت کرتی تھی، تیسری نسل آئی تو اللہ کو بھول گئے، وہاں سے شرک شروع ہوا دنیا میں۔ یہ ابتدا ہے شرک کی، اس سے پہلے شرک تھا ہی نہیں۔ جب شرک شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ سب سے پہلے رسول ہیں جو شرک کے مقابلے میں بھیجے گئے تھے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی اقوام تھی، شرک نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا تھا، اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو دیکھو شرک شروع ہونے کا سبب بنا تصویر۔ تو تصویر کیسی چیز ہے، جب یہ سامنے ہوگی تو حقیقت میں بعد میں چل کر آدمی اس کی عظمت بچا لاوے گا، تعظیم بچا لاوے گا، عبادت میں مشغول ہو جاوے گا۔ تو یہ تصویر سبب بنا شرک کا، عبادت کا۔ تو اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تصویر کو حرام کر دیا کہ یہ تصویر کہیں شرک کا سبب نہ بنے، شرک تک نہ لے جاوے اور آدمی کو مشرک نہ بنا دے۔ اس بنا پر شریعت کی خوبی تو دیکھو، توحید کا کمال تو دیکھو، یہ ہے اسلام کی خوبی کہ تصویر کو حرام کر دیا۔ کیونکہ عام طور پر انسان کی عادت کیسی ہے معلوم؟ انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ چیز کو وہ محترم سمجھتا ہے، عظمت والی سمجھتا ہے، بعد میں چل کر اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو جب ان کے سامنے یہ آئے گا یہ ہمارے باپ دادا ہے، یہ بڑے نیک تھے، تو پہلے تو ایسی صورت بنائی تو وہ تو سمجھتے تھے، لیکن بعد میں چل کر اسی تصویر کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت ہے، نفسیات ہے انسان کی۔ اسی بنا پر تصویر کو حرام قرار دیا۔ اپنے پاس تصویر رکھنا بھی حرام ہے بلا ضرورت، کیوں؟ ایک عظمت پیدا ہوگی، تعظیم پیدا ہوگی، اور تعظیم صرف اللہ کی۔ اسی بنا پر تو شریعت نے یوں کہا کہ جب سلام کرو تو اتنے زیادہ مت جھک جاؤ کہ جس کی بنا پر رکوع جیسی حالت ہو جاوے، یہ بھی شرک ہے، منع فرمایا۔ جیسے غیر مثال کے طور پر جھک جاتی ہے سلام کے طور پر، بالکل منع ہے اس شریعت میں۔ یہ ہے شریعت کی خوبی۔ تو انسان کی طبیعت کیسی ہے معلوم؟ جب کسی چیز کو متبرک سمجھتا ہے، عظمت والی سمجھتا ہے، پھر بعد میں اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے آج کل دنیا میں، کوئی بھی تاریخ اٹھاؤ، کسی بھی آدمی کی جو عبادت کی جاتی ہے بعد میں چل کر اس کی تاریخ پہلے اٹھاؤ، وہ کوئی نیک آدمی ہوگا۔ تو نیک آدمی ہونے کی بنا پر اس کی عبادت شروع ہوئی، یا وہ نیک آدمی کسی جگہ پر بیٹھا ہوگا تو وہ جگہ متبرک سمجھتے ہیں۔ جیسے تاریخ میں لکھا ہے ہندوؤں کے یہاں پیپل کا درخت بہت متبرک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی تاریخ دیکھی گئی تو اس میں یہی ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی پیپل کے درخت کے نیچے کوئی نیک ہستی بیٹھی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی، تو لوگوں نے اس کو پیپل کے درخت کو متبرک سمجھا اور اسی کی عبادت شروع کر دی۔ یہ انسان کی نفسانیت۔ جب کسی چیز کی عظمت دل میں آتی ہے، احترام دل میں آتا ہے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس بنا پر شریعت نے پہلے سے اس کی جڑ ہی کاٹ دی کہ کسی ایسی چیز کی عظمت ہی پیدا مت کرو کہ جس کے بنا پر شرک پیدا ہو۔ تو پیپل کے درخت کے بارے میں یہ ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو کہوں، گنگا ندی کتنی متبرک سمجھتے ہیں، چاہے اس کا پانی جیسا بھی ہو، چاہے وہ کتنی گندی کیوں نہ ہو، لیکن کتنی متبرک سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ گنگا جائے تو آپ کو پتا چلے۔ جو مجاہدہ کرتے ہیں گنگا ندی میں کرتے ہیں، عجیب و غریب مجاہدہ، اور اس پانی کو ایسا سمجھتے ہیں جیسا ہم زمزم کے پانی کو سمجھتے ہیں۔
لیکن الحمدللہ ہم زمزم کے پانی کے سامنے جھکتے نہیں، زمزم کے پانی کو معبود نہیں سمجھتے، زمزم کے پانی کو سجدہ نہیں کرتے۔ زمزم کے پانی کی عظمت ہے وہ اس بنا پر ہے، ہمارے اللہ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بنا پر عظمت ہے، لیکن اتنی زیادہ عظمت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر شرک ثابت ہو، اسی کو معبود سمجھنے لگے، اس کے سامنے جھکنے لگے، اتنا ادب کرنے لگے کہ جس کی بنا پر ہمیں شرک کا شائبہ ہو۔ جیسے ہندو لوگ گنگا پانی کو اتنا متبرک سمجھتے ہیں، لکھا ہے ان کے حالات میں جب تک پانی ان کے کندھوں پہ ہوتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، پیروں میں چپل بھی نہیں پہنتے۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے، تبرک کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، اور ہمارا تو زمزم کا پانی ہے، بالکل حقیقی ہے اس کی فضیلت، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا معلوم؟ ایک مختصر بات یاد آئی، اتنا متبرک کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، انسان کی نفسیات ہے، انسان کی فطرت ہے کہ کوئی نیک آدمی اگر کسی جگہ بیٹھ گیا تو پھر بعد میں اس جگہ کو متبرک سمجھتے ہیں، یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اس درخت کو متبرک سمجھتے ہیں۔ تو گنگا کو اتنا متبرک کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بات حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں آ گئی۔ ایک مرتبہ رات کو سوئے ہوئے تھے، رات کے 12 بج گئے تھے، اور وہ کیسے تھے معلوم؟ مجذوب قسم کے تھے۔ اور مجذوب قسم کا آدمی کیسا ہوتا ہے معلوم؟ میں آپ کو اس کی پہچان بتاؤں، ایسا لگے کہ پاگل جیسا، اور ایک ایسا بھی لگے کہ عقل مند سمجھدار ہے، یعنی آدھا پاگل آدھا عقل مند، اس طرح کا مجذوب ہوتا ہے۔ اور مجذوب کیسا ہوتا ہے معلوم؟ جب ان کو کوئی کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے تو جب تک وہ لت پوری نہیں ہوتی وہاں تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، رات کو 12-1 بجے تھے، ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ ہندو لوگ یہ گنگا ندی کو اتنا متبرک کیوں سمجھتے ہیں، اس کے پانی کو اتنا برکت والا کیوں سمجھتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں اس پانی سے اگر غسل کر لیا تو پاک ہو گیا، اور اس پانی کی عزت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہو نہ ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گرو ہوگا، کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوگا۔ میں ذرا دیکھوں، تحقیق کروں، یہ گنگا ندی کا پانی کہاں سے آتا ہے، اس کا اصل چشمہ کہاں ہے۔ بس یہ خیال آ گیا، نیند بھی اڑ گئی، راتوں رات اسی حالت میں چل دیے پیدل۔ جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے، ہمالیہ پہاڑ جو ہے اس کے نیچے دامن ہے، وہاں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گنگوتری، سنا ہوگا آپ نے۔ تو گنگوتری وہاں چشمہ ہے، تو وہاں سے وہ پانی نکلتا ہے، گنگا ندی میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک دن 1 رات تک چلتے رہے پیدل، تب جا کے پہنچے وہاں پر۔ سواری کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا۔ مجذوب ایسا ہی ہوتا ہے، جو دماغ میں آیا کر کے رہے گا، بچے جیسی عادت۔ تو وہاں جب پہنچے تو انہوں نے اب صبح میں یہاں پر مدرسے میں سب تلاش کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، کیونکہ وہ صدر مدرس تھے، تمام مدرسین کے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے۔ تو یہاں پر تلاشی لے رہی ہے کہ کہاں گئے مولانا۔ گھر دیکھا گیا، پورا دیوبند دیکھا گیا، سہارنپور دیکھا، پوری عام مشہور ہو گئی ان کی خبر کہ وہاں یعقوب کہاں چلے گئے۔ سب ڈرنے لگے کہ ان کو کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا، کسی نے قتل تو نہیں کر دیا، کسی کو پتا نہیں۔ ہفتے کے بعد آئے تب پتا چلا۔ تو 1 ہفتے کے بعد آئے، کیا ہوا معلوم؟ انہوں نے وہاں جہاں سے وہ پانی کا چشمہ تھا وہاں پر عبادت شروع کی۔ 7 دن تک مسلسل روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، خوب تلاوت کی، خوب دعائیں کی، خوب اللہ کا ذکر کیا جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ تو 7 دن جب پورے ہوئے تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے کشف فرمایا، دل میں القاء فرمایا۔ انہوں نے محسوس کیا جس جگہ میں عبادت کر رہا ہوں، جہاں سے یہ پانی کا چشمہ نکل رہا ہے گنگا کا، یہاں پر کسی نبی کی قبر ہے، یا یوں فرمایا نبی کی قبر ہے، اگر کھودے تو پتا چلے، یا نبی یہاں کو بیٹھے ہوئے ہیں کبھی، جس کی برکت سے یہاں سے چشمہ نکلا، جس کی برکت سے یہ پانی اتنا متبرک ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دیکھو عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی متبرک ہستی ہوتی ہے، کوئی جگہ بیٹھ جاتی ہے تو واقعیتاً اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی نفسیات کیسی ہے معلوم؟ اسی کو معبود سمجھنے لگتی۔ اس لیے شریعت نے اتنی زیادہ عظمت کرنے سے منع فرمایا کہ جس کی بنا پر شرک ہونے لگے۔ یہ بات تو صحابہ سمجھے ہوئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں دیکھا کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، حدیبیہ کے میدان میں 1400 صحابہ تھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی تھی، مر مٹنے کے اوپر، قربانی کے اوپر، اپنی جان اللہ کے لیے دینے کے اوپر تمام نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر۔ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا، وہاں سے خبر یوں آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ خبر سچی ہے تو تمام کے تمام میرے ہاتھ پر بیعت لو، جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے وہاں تک ہم واپس نہیں جائیں گے، اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو یہ بیعت لی تھی صحابہ نے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت بہت پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ یعنی درخت، ببول کا درخت، حدیبیہ کے موقع پر جہاں درخت تھا اس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ 1400 صحابہ تھے، قدسی صفات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ہی بتاؤ وہ جگہ کتنی متبرک ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو تو پتا تھا، ان کو تو علم تھا، ان کو تو معرفت تھی۔ کیسی معرفت تھی، علم تھا کہ بس عبادت کا لائق تو اللہ ہے، ہاں یہ متبرک جگہ ہے، یہ مبارک جگہ ہے۔ تو صحابہ جب بھی مکہ جاتے تھے وہاں سے جب گزر ہوتا تھا تو وہاں اترتے تھے، اور اترنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تبرک کے طور پر، اور وہاں دعا مانگتے تھے، اور اگر نماز کا وقت نہ ہوتا تو وہاں اتر کے کچھ ذکر کر لیتے اور دعا کر لیتے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو صحابہ ہے، یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہے، یہ درخت معبود نہیں ہے، صحابہ تو یہاں عبادت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ کلام مجید میں ہے۔ یہاں جو بیعت ہوئی تھی اللہ بہت خوش ہوا تھا، یہاں 1400 قدسی صفات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرمائی تھی۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے تھے، تو یہ درخت تو متبرک ہو گیا۔ تو صحابہ یوں سمجھتے تھے یہ درخت بھی متبرک ہے، جگہ بھی مبارک ہے، تو لاؤ یہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اور کوئی حرج کی بات نہیں، جو مبارک جگہ ہو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مبارک جگہ ہو وہاں عبادت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا صحابہ تو سمجھدار ہے، بعد والی جو نسل ہے نہیں سمجھ سکے گی، ہو سکتا ہے اسی درخت کی عبادت شروع کر دے۔ حضرت عمر نے سب کے سامنے کاٹ دیا۔ یہ تھی توحید۔ صحابہ ناراض بھی ہوئے، صحابہ نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، یہ تو یادگار ہے، ارے اسی سے تو شرک شروع ہوتا ہے، اگلی امتوں میں اسی طرح تو شرک شروع ہوا۔ حضرت عمر نے جوڑ کاٹ دی۔ تو دیکھو حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا تھا، اور حقیقت میں اچھا ہوا ایسا کیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری طبیعتیں کیسی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا متبرک سمجھیں گے، تو توحید ایسے کامل ہے، حضرت عمر نے اس کو جڑ سے کاٹ دیا۔ کیوں؟ شرک نہ ہو، کیونکہ برکت تو ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، برکت حاصل کر سکتے، لیکن شرک کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کفر ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو حضرت عمر نے جڑ سے ہی کاٹ دیا اس کو۔ یہ تھی توحید، صحابہ کے اندر یہ موجود تھی۔ تو اسی بنا پر واقعیتاً یہ جو کیا بالکل صحیح تھا، بعد میں صحابہ کو احساس ہوا بالکل صحیح فرمایا۔ ایسے تو اتنے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات ہیں، ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، حضرت عمر نے خود کلہاڑا لیا اور اس کو توڑ کاٹنا چاہا، تو ایک جب کلہاڑا مارا تو واقعیتاً ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ ہمارا معبود ہے، ان کو اپنے کاٹنا چاہا، اس بنا پر اس کا اثر یہ ہوا، اس معبود نے تصرف کیا آپ کے اندر، اس معبود نے آپ کے اندر اثر انداز کیا، جس کی بنا پر آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو کہا میں مانتا ہی نہیں، یہ معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا جب کلہاڑا مارا، کاٹ دیا، اور ہاتھ جو شل ہو گیا تھا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ ہمارا جیسا ہوتا تو واقعیتاً اسی وقت پیچھے ہٹ جاتا، اور اس کو وہ بھی معبود سمجھنے لگتا، وہ بھی عبادت شروع کرنے لگتا، لیکن حضرت عمر تھی وہ، حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا۔ تو دیکھو یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے توحید کی خوبی، اتنی زبردست، ایسے ایسے واقعات ہیں
کہ ہماری شریعت نے بالکل منع فرما دیا. شرک تو بہت دور کی بات، شرک تک جو پہنچانے والے اسباب ہیں اس سے بھی منع فرما دیا. یہ ہے اسلام کا رستہ. یہ تو سب سے پہلی توحید کی میں بات بیان کرتا ہوں. توحید ایسی ہے ہماری اتنی کامل ہے، اور توحید کامل کب ہوگی معلوم؟ یہ بھی یاد رکھنا، جب اللہ کی معرفت کامل ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی. اور میں نے یہی آخری مجلس میں کہا تھا، آخر میں جو بات کہی تھی کہ واقعتاً جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، تو پھر بعد میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کامل تھا. اسی بنا پر اگر آپ چاہتے تو آپ کی عبادت کرواتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت نہیں کروائی. صحابہ کو کتنی عظمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو سجدہ بھی گوارا نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے صحابہ سفر فرماتے تھے تجارت کا، تو ایک صحابی آئے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یمن جاتے ہیں، وہاں ہیرا ایک ملک ہے، بڑا اچھا ملک ہے، وہاں ہم نے ایک عجیب بات دیکھی. کیا دیکھا؟ کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں، عظمت بجا لاتے ہیں. تو آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ تو حقیقت میں بڑے ہیں، آپ تو حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کو سجدہ کرنا چاہیے. تو ہمارا دل یوں چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی، کوئی جواب نہیں دیا. پھر بعد میں جب انہوں نے بات پوری کر لی، اس کے بعد فرمایا چلو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر میری وفات ہو جاوے، میری وفات ہونے کے بعد مجھے قبر میں دفنا دیا جاوے، تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے آپ؟ صحابہ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی فرمایا کہ نہ، ہم قبر کو سجدہ نہیں کریں گے. کیا وجہ معلوم؟ یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو وفات پانے والا ہوں، میں تو فنا ہو جانے والا ہوں. عبادت تو اس کی جاتی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو. میں تو فانی ہوں، باقی اللہ ہے جو باقی رہنے والا ہے، اسی کو سجدہ زیب دیتا ہے. اور میں تو فانی ہوں تو مجھے یہ سجدہ زیب نہیں دیتا، عبادت مجھے زیب نہیں دیتی، چاہے وہ تعظیم اور عظمت کا سجدہ کیوں نہ ہو. تو صحابہ تو سلیم العقل تھے، سلیم الفطرت تھے، سمجھدار تھے. یہی سمجھ کے انہوں نے کہہ دیا نہیں یا رسول اللہ، ہم سجدہ نہیں کریں گے آپ کی قبر کو. اور ہم جیسوں کو آج کل کے لوگوں کو پوچھتے تو کیا فرق کہتے بتاؤ؟ ارے آپ کی سجدہ کو بھی سجدہ، قبر کو بھی سجدہ کریں گے. جب بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ بعض تو ایسے قبر میں سوئے ہوئے، جانور سوئے ہوئے، کتے سوئے ہوئے، گھوڑے سوئے، گدھے سوئے ہوئے، ان کو سجدہ کرتے ہیں. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو مزاروں کی، آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے. بعض لوگ تو ایسے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے تھے جو بزرگوں کے خادم تھے. اور خادم کیسے معلوم؟ نہیں نماز کا ٹھکانہ، نہ علم کا ٹھکانہ، جہالت ہی جہالت، اور نہ چہرے پر داڑھی کا ٹھکانہ، کچھ نہیں. ان کا انتقال ہو گیا، ان کا مزار بنا دیا، اور وہاں عبادت شروع، ان کو سجدہ شروع. ایسے لوگوں کو سجدہ. تو آپ ہی بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسوں کو یوں فرماتے کہ میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو کیا کہتے؟ ضرور سجدہ کریں گے. لیکن وہ صحابہ تھے، سلیم العقل تھے، سلیم الفطرت تھے، انہوں نے توحید سیکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا ایمان کامل تھا. انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ جب فانی ہونے والے ہیں، آپ جب وفات پانے والے ہیں، ہم آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے. تو پھر بعد میں جب میری وفات کے بعد آپ سجدہ نہیں کرو گے تو ایسے کو زندگی میں کیوں سجدہ کرتے ہو؟ صحابہ کو سمجھ میں بات آ گئی، بالکل بات صحیح، انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا. تو دیکھو یہ ہے شریعت کی خوبی. بہت تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صحابہ کے دل میں کیسی تھی. پانی نہیں گرنے دیتے تھے وضو کا نیچے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ متبرک ہے. لیکن اب تو وفات پا گئے، دنیا سے وہ جلے، پردہ فرما گئے. اگرچہ حیات ہے، زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، آپ کے لعاب مبارک کو، ریت مبارک کو بھی زمین میں نہیں گرنے دیتے تھے. صحابہ آپ کے خون کو بھی نہیں گرنے دیتے تھے. آپ بتاؤ کتنی عظمت تھی. تو اگر آپ عبادت کروانا چاہتے تو ضرور صحابہ عبادت کرتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عبادت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ ہے ہماری شریعت کی خوبی، یہ توحید کا کمال.
ایسا کمال کسی شریعت میں نہیں ہے. پہلے زمانے میں پہلی شریعت میں تصویر بھی کوئی حرج کی بات نہیں، جائز تھی، اور اسی طرح سجدہ بھی کر سکتے تھے انسانوں کو. کلام مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا نے سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا، نبی نے کیا، ان کی اماں نے سجدہ کیا، 11 بیٹوں نے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. اس سے یوں پتا چلا اگلی شریعت میں تھا سجدہ، لیکن یہ شریعت اتنی کامل ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں، کمال سمجھا رہا ہوں، ہماری شریعت کا کمال سمجھا رہا ہوں، ہمارے اسلام کا کمال سمجھا رہا ہوں، اس کی خوبی سمجھا رہا ہوں کہ ایسی خوبی ایسا کمال کسی دوسری شریعت کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے. اسی کمال کو کہتے ہیں اعتدال والی شریعت، عدل والی شریعت. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ امت بھی جو ہے نا وہ اعتدال والی ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تم کو بالکل اعتدال والی امت بنائی، افراط سے بھی کھا لی، تفریط سے بھی کھا لی. اور اسی کو بولتے صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم، سیدھا رستہ کون سا؟ جس میں افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو، زیادتی بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو، بالکل اعتدال ہو. سمجھاؤں گا ابھی بعد میں. تو یہ ہے ہمارے اسلام کی خوبی. یہ تو توحید میں نے مختصر سمجھائی. اب گزشتہ جو مجلس میں نے جو آخری بات کہی تھی وہ سمجھو. جب توحید کامل ہو جائے گی، میں نے آپ کو یہ تو میں نے مسئلے کے اعتبار سے سمجھایا، توحید کامل. اب اس پر عمل کیسا تھا صحابہ کا وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اس مجلس میں آخر میں ایک مختصر واقعہ میں نے سنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ واقعتاً صحابہ کے دل میں وہ توحید کامل تھی. اور توحید کامل کب ہوتی ہے یاد رکھنا، پھر سے میں بات کرتا ہوں، علمی بات ہے اس بنا پر کہ جب اللہ تعالیٰ کو یکتا سمجھے گا، کمال والا سمجھے گا، علم کے اندر، قدرت کے اندر، ہر صفت کے اندر، تو واقعتاً جس کا ایسا بادشاہ ہو، کمال والا ہو، علم والا ہو، جمال والا ہو، قدرت والا ہو، طاقت والا ہو، سارے نعمتوں کے خزانے جس کے قبضے میں ہو، اس کے اشارے سے سب کچھ چلتا ہو، کوئی پتا بھی نہ گرتا ہو اس کے اشارے کے بغیر، اس کے علم کے بغیر، جو ایسا بادشاہ ہوگا کمال والا، تو واقعتاً اب سننا، انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، ایسے آدمی سے محبت ہو ہی جاتی ہے. کوئی کمال والا چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیا کرے مجھے مجبوراً مثال لینی پڑتی ہے. اگر مثال کے طور پر کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو کرکٹ میں کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو بہت اچھا کھیلتا ہے، بہت اچھی بالنگ کرتا ہے، ہر وقت وہ دیکھو تو سینچری مارتا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہوگا، نماز کا پابند کیوں نہیں ہوگا؟ جب اس کو دیکھے گا تو واقعیت محبت پیدا ہوگی، اور وہ یوں چاہے گا کہ اس سے میں ملاقات کروں، بلکہ اس کے ساتھ میں سیلفی لوں، اور اس کے ساتھ میں ذرا کھڑا رہوں، اس کے ساتھ باتیں کروں. اور اس کو وہ فخر سمجھتا ہے، کمال سمجھتا ہے، اور لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ فلانا جو کرکٹر ہے نا، ملاقات کی تھی، دیکھو یہ فوٹو، میں نے اس کی سائن لی تھی، میں نے اس کے ساتھ چائے پی تھی. یہ کمال سمجھتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس لیے کہ وہ اس اپنے فن میں کامل ہے. تو کمال والا جو ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ وہ کس مذہب کا آدمی ہے، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، محبت ہو جاتی. تو اس سے آگے اب چلو، جو بادشاہ ہو چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، تو واقعتاً بادشاہ کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. اور اگر وہ بادشاہ کمال والا ہو، جمال بھی ہو، انصاف والا ہو، اور ہر ایک کا خیال کرتا ہو، تو پھر بعد میں کیا پوچھنا، اس کی محبت ہو جائے گی. تب آپ ہی بتاؤ، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کمال والے، ہر اعتبار سے جمال والے، حسن و جمال والے، کتنی نعمتوں والے، تو ان کی محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اور اللہ کا سب سے بڑے جمال والے، سب سے بڑے نام اور احسان والے، تو اللہ ہمارا بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی کیسا کمال والا، علم کے اعتبار سے بھی، قدرت کے اعتبار سے بھی، ہر چیز کے اعتبار سے. تو کیوں محبت نہیں ہوگی؟ کہ انسان کی فطرت ہے، اللہ سے محبت ہوگی. اب جب اللہ سے محبت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی، ہیبت بھی ہوگی، کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. یاد رکھنا، جتنا کمال والا کوئی ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر بعد میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پر یہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ میں آپ کو فطری بات سمجھا رہا ہوں. ایک جو توحید ہے، جو توحید کا عقیدہ ہے،
اس کو میں فطرت سے سمجھا رہا ہوں، نفسانیت سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیسا عقیدہ ہے معلوم، کہ خود بخود اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اب آپ ہی بتاؤ، دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، کیا وہ جو کوئی فرمان کرتا ہے کیا ہم اس کا فرمان پورا نہیں کرتے؟ ہمیں چھوٹا بچہ ہے، بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، ہمیں بہت پیارا ہے، بہت محبت ہے، اپنا خود کا بیٹا ہے، اپنا خود کا نواسا ہے، اپنا خود کا پوتا ہے، بڑی محبت ہے اس بچے سے، اور ہمارے گھر میں ساتھ میں رہتا ہے۔ وہ پوتا یوں کہتا ہے، بس مجھے تو سائیکل چاہیے، مجھے تو موٹر سائیکل چاہیے۔ کیا آپ نہیں لا دو گے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، قرضہ لینا پڑے، لیکن آپ اس کی مانگ کو پورا کرو گے، اس کی تمنا پورا کرو گے، اس کو ناراض نہیں کرو گے۔ کیوں؟ محبت ہے۔ اس سے پتا چلا جب اللہ سے محبت ہو جاوے گی تو اللہ جو فرماوے گا کیا اس کا خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ ثابت کرنا تھا مجھے، معمولی مت سمجھنا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑی گہری بات ہے انشاءاللہ الحمدللہ، لیکن آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قدر کرنا اس کی۔ ہاں، تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا، اطاعت بجا لاتا ہے۔ تو یہ تو محبت کا اثر میں نے بتایا، اور عظمت اور ہیبت کا اثر کیا ہے؟ جب دل میں عظمت ہوتی ہے، اس کو ناراض نہیں کرتے، ایسا کام نہیں کرتے جس سے وہ ناراض ہو جاوے، جس سے وہ غصے ہو جاوے۔ تو جب اللہ کی دل میں ہیبت ہوگی، عظمت ہوگی صحیح معنوں میں، تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، آدمی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ ہماری پکڑ فرماوے، ہمیں اللہ اپنے سے دور کر دے، ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو دیکھو، محبت کا اثر جو اللہ کرے کہے گا اس کو بچا لا گا، اور ایسا کام کرے گا جس سے محبت کا اثر ظاہر ہو، اور ہیبت اور عظمت کا اثر یہ ہوگا وہ گناہ سے، نافرمانی سے بچے گا۔ تو یہ توحید کا اثر ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ بغور سننا، اللہ ہی کو ایک ماننا۔ کیسا ماننا؟ علم میں بھی، قدرت میں بھی، ہر چیز میں۔ تو اللہ جو ایسا ہوگا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت، عظمت پیدا ہوگی۔ جب یہ ہوگا تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ وہ اطاعت بجا لاوے گا، گناہوں سے بچے گا۔ یہ پوری ترتیب یاد رکھنا جو میں نے سمجھائی۔ اب کیا ہوگا معلوم؟ اسی بنا پر صحابہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر کسی کا خوف نہ ہو پھر بھی اللہ کی اطاعت بچا لائیں گے، کبھی اطاعت کے خلاف نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہی ایسی ہے کہ اللہ کی محبت ہی ان کو اطاعت پر ابھارے گی۔ دیکھو، اس سے یوں پتا چلا کہ اگر جنت جہنم کا، اگر جنت کی تما نہ ہوتی، جہنم کا خوف نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کو بیان نہ کر دے، پھر بھی صحابی کے بارے میں یوں فرمایا ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی ہے، محبت اس کو مجبور کرے گی عبادت پر۔ معمولی مت سمجھنا اس بات کو، یہ جو میں دلیل سمجھا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اگر ان کو یہ بھی نہ کہا جاوے، دیکھو تم عبادت نہیں بجا لائے، نماز نہیں پڑھی، اللہ ناراض ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب بہت خطرناک ہے، ارے یہ نہ بھی کہا جاوے پھر بھی یہ عبادت نہیں چھوڑ سکتے، یہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت آتی ہے توحید سے، اللہ کی عظمت آتی ہے توحید سے۔ جب توحید کامل ہوگی، اسی کو میں نے سمجھایا تھا کہ صحابہ میں توحید کامل تھی، اسی بنا پر ان کا ایمان کامل تھا، ان سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی۔ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، چاہے میرا گھر لٹ جاوے، میرا مال قربان ہو جاوے، میری اولاد، سارا خاندان اللہ کے راستے میں قربان ہو جاوے، کوئی پرواہ نہیں تھی، میرا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوا؟ توحید کامل ہونے کے بعد۔ اب سنو، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا عجیب بات کہ صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ نے خود ان کا امتحان لیا کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کامیاب ہو گئے، یا اللہ، اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ ریزلٹ آؤٹ کر دے صحابہ کا
کیا رزلٹ آیا؟ سب کے سب پاس، سب کے سب کامیاب۔ اب اس کے اوپر جو انعام ملنے والا ہے اللہ کی رضامندی، جنت، تو اللہ نے دنیا ہی میں کلام مجید میں اس نعمت کو بھی بیان فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کیوں؟ اصل ان کا امتحان لیا تھا توحید کا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ کہاں ہے کلام مجید میں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا امتحان لیا، امتحان لیا، ٹیسٹ لیا ان کا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دلوں کا، کہ دلوں میں کتنی توحید ہے، دلوں میں کتنی میری محبت ہے، دلوں میں میری کتنی عظمت ہے، دلوں میں میرے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ کیسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا تقویٰ کتنا ہے، اور جو بھی کام کرتے ہیں چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، میرے لیے کرنے والے کتنے ہیں اور دنیا کے لیے کرنے والے کتنے ہیں۔ تو صحابہ کو اللہ یوں فرماتے ہیں امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ جو کچھ کرتے ہیں چاہے دین کا کام، دنیا کا کام، میرے لیے کرتے ہیں۔ چلو بتاؤ آج ایسے کتنے ہیں؟ ہم دنیا کا بھی کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے، مفاد کے لیے، دین کا بھی کام کرتے ہیں، کسی کو دعوت دی، کسی موت میت میں گئے، دنیا کے خاطر، اللہ کے لیے جانے والے بہت کم ہیں۔ ایک دوسرے سے ملیں گے دنیا کے خاطر، میرا فائدہ اس لیے میں جاتا ہوں، ایسا نہیں کہ مسلمان بھائی ہے تو لاؤ میں ملنے جاؤں، اللہ خوش ہوگا، کبھی کوئی اس نیت سے جاتا ہی نہیں۔ میرا بھائی ہے حقیقی، 2 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی، لاؤ میں جاؤں، میرے ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لاؤ میں جاؤں۔ کوئی اللہ کے لیے تو کوئی جاتا ہی نہیں، ہاں اپنے مفاد کے لیے جائے گا کہ بھائی سے کچھ لینا ہے، ماں باپ سے کچھ لینا ہے تو جائے گا، بار بار جائے گا، بار بار فون بھی کرے گا۔ یا اللہ، آج اللہ کے لیے نہ ماں باپ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ بھائی بہنوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ رشتہ داروں سے کوئی تعلق رکھتا ہے، نہ مسلمان پڑوس سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اللہ کے لیے رکھنے والے بہت کم۔ اور صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا کہ صحابہ نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لے لیا، کامیاب ہو گئے صحابہ۔ اسی بنا پر اب سنو آگے کی بات، جب کامیاب ہو جائے گا آدمی مکمل، اللہ جس طرح چاہتا ہے ایسا ایمان ہو جائے گا، اللہ جس طرح چاہتا ہے ایسی توحید مکمل ہو جائے گی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اب اللہ کی حمایت شروع، اللہ کا ساتھ شروع، فرشتے بھی مدد کے لیے آئیں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے، آنکھوں سے دیکھو گے آپ۔ کب؟ جب اللہ تعالی دیکھ لے گا یہ بندہ میرا ہے، اللہ فرمائے گا اب میں تیرا ہوں، اب تجھے کوئی ستائے گا، تیری حق تلفی کرے گا، تیرے اوپر ظلم کرے گا، تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، میں انتقام لوں گا۔ چلو بتاؤ، آپ بیچ میں ایک جملہ میں کہہ دوں، آج کل مسلمانوں پر کتنا ظلم ہے، پوری دنیا مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، کیوں اللہ کی مدد نظر نہیں آتی، وہ شرط نہیں پائی جاتی جو اللہ کی مدد کی شرط ہے۔ ہمارا ایمان وہ کامل نہیں، ہماری توحید وہ کامل نہیں، اللہ کی محبت دل میں نہیں، اللہ کی عظمت اور ہیبت دل میں نہیں، اللہ کی اطاعت ہم بچا نہیں لاتے پابندی کے ساتھ۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، جو گناہ کی چیزیں، ان سے ہم نہیں بچتے تو شرط پوری نہیں ہوتی، اس بنا پر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ اب سنو کیا ہوا، جب صحابہ نے امتحان دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کامیاب ہو چکے، اب میری طرف سے مدد شروع۔ اور امتحان کب ہوا معلوم؟ آپ اندازہ لگاؤ، مکہ میں 13 سال امتحان کی چکی میں پیستے رہے، مصیبتوں میں اللہ نے منع فرمایا کچھ مت کرنا، صبر کرتے رہنا، مار کھاتے رہنا، میں دیکھوں کہ کون میرے لیے جو میرا حکم ہے صبر کا، کون صبر کرتا ہے۔ تو مکہ میں جب تک تھے اور جب حد سے باہر ہو گیا ظلم، اب اللہ کا حکم آیا مکہ چھوڑ دو، چاہے اپنا مکان کیوں نہ ہو، مکان چھوڑ دو، اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی جتنے بھی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، ان سب کو چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اپنا وطن مکہ چھوڑ دو۔ تو مہاجرین نے جب اللہ کا حکم آیا تو اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، کہ جس نے وطن
چھوڑا اور مکہ جیسا شہر چھوڑا، اپنی تجارت کو چھوڑے، اپنے وطن و بنگلوں کو، اپنے مکانوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ دار پڑوس کو، اپنے دوست احباب کو چھوڑا اور ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا. یہ اللہ کا حکم. چلو آج بتاؤ ہماری ہمت ہے ایسی؟ یہ امتحان تھا مہاجرین کا. اب انصار کا امتحان، ان کا امتحان تو ہو گیا. 13 سال چکی میں پیستے رہے، امتحان اور آزمائش کی چکی میں. کیسی آزمائش آئی، کیسے حالات ہے. واقعتاً صحابہ بھی ایک دم سے آپے سے باہر ہو گئے تھے. صحابہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور یوں فرماتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ یہ کب تک اس طرح کا عذاب ہم جھیلتے رہیں گے؟ اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے تھے. ارے تم کیسی بات کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئیں گے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے حکم کے لیے، ایمان کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. تو صحابہ نے سب برداشت کیا. کیسے حالات ہیں وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب کو معلوم ہے صحابہ کی حالت کیا تھی. مکہ میں سب چھوڑ دیا. جب مدینہ آئے، اب مدینہ کے جو صحابہ تھے انصار، ان کا امتحان آخری باقی تھا. ان کا آخری امتحان کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ مہاجرین آپ کے بھائی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں. آپ کا یہاں مکان بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، مال جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، بس ان کو اپنا بھائی بنا لو. تو واقعتاً انصار نے جب یہ حکم سنا تو مہاجرین معلوم نہیں کس خاندان کے تھے، معلوم نہیں کون تھے، لیکن اس کو ایسی محبت دی اور ایسا ان کو بھائی بنایا کہ جس طرح دو بھائی حقیقی ہوتے ہیں ان میں ایسی محبت نہیں ہوتی. ایسی محبت کا اظہار فرمایا انصاری صحابہ نے اور مہاجرین کے لیے قربان کر دیا سب کچھ. ایک مکان تھا تو اس کو آدھا آدھا کر دیا. اور بعض صحابہ، بعض انصاری نے تو یوں کہا کہ میری 4 بیویاں ہیں، 2 بیوی تیرے لیے، 2 بیوی میرے لیے، جو تو پسند کرے میں اس کو طلاق دے دوں. ہے کسی کا ایسا جذبہ کہ جو اپنی بیوی چہیتی ہو، محبوب ہو، اس کو طلاق دینے کے لیے تیار؟ اپنے بھائی دوسرے کے لیے جس کی کوئی پہچان نہیں، صرف ایک اسلامی بس اخوت ہے، ایک مسلمان ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو جائے. اور وہ بھی وہی بیوی دینے کو تیار ہوتا ہے جو تجھے پسند ہو. ایسا نہیں کہ میری پسند کے مطابق. اب آپ ہی بتاؤ، اللہ کے لیے اولاد بھی قربان، مال بھی قربان، جائیداد بھی قربان، کھیتی باڑی بھی قربان، سب کچھ قربان کر دیا انسان نے. ادھر مہاجرین نے قربان کیا، ادھر انسان نے قربان کیا. آپس میں اس طرح محبت تھی اور کیسا ایثار تھا. اللہ اکبر، کیسا ماحول بنا ہوا تھا. پتا ایک میں صرف مثال دے دوں بس. انصار کا ماحول کیسا تھا؟ ایک محلہ تھا، 7 مکان تھے. تو ایک مکان میں بکری کی سیری آئی اور کلے آئے، یعنی موڈی پائے، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، سیری اور کلے آئے. بہت خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، 2-3 دن سے کھانا نہیں ملا ہے تو ہم پکائیں گے. بس اتنا خیال آیا کہ فوراً ایسا ان کے دل میں آیا کہ جس طرح ہم بھوکے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، 2-3 دن سے نہیں کھایا، تو پڑوس والے بھی تو ایسے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کھانا نہ ہو، انہوں نے کبھی 2-3 دن سے کھانا نہ دیکھا ہو، ان کے بچے بھی بھوک سے بلبلاتے ہو. ایک کام کرو نا، اپنے تو اللہ دے دے گا، آخرت میں دے دے گا، ہم پڑوس میں بھیج دے. تو پڑوس کا حق بنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پڑوس بھی بیچارے بھوکے ہو. بس دل میں یہ خیال آیا، بیوی سے مشورہ کیا. بیوی بھی ایسی معین تھی آخرت کے کاموں کے اندر. بیوی نے بھی کہا، بچوں نے بھی کہا ہاں بات بالکل صحیح ہے، ہمارا پڑوس کا حق بنتا ہے، ان کو بیچ دو، ہمیں اللہ اور دے دے گا. تو انہوں نے پورا جتنا جیسا آیا تھا ویسا پڑوس میں بیچ دیا. وہ خوش ہو گئے، شکر ادا کیا، اللہ کا احسان مانا. اب کھانا پکانے کی تیاری تھی. فوراً دل میں خیال آیا، اوہو ہمارے پاس اللہ نے بھیجا تو ہم 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا. ہو سکتا ہے ہمارا پڑوس بھوکا ہو، اس نے بھی کھانا نہ دیکھا ہو. ایک کام کرو نا، ہم تو ابھی کھا کے ہضم کر لیں گے، ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاوے اگر ہم بھوکوں کو کھانا کھلاویں گے. آپس میں مشورہ کیا، تیسرے گھر کو پہنچا دیا. اسی طرح ہر گھر والوں نے، 7 مکان تھے، وہ سارا 7 مکان تک گھومتا پھرتا پھر پہلے گھر میں آ گیا. 7واں جو گھر تھا، ان کے یہاں جب کھانا آیا، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہمارا پڑوس والا جو ہے اس نے 2-3 دن سے نہ کھایا ہو، ہم کھاوے، اچھی بات یہ لگتی ہے، ہمارا پڑوس کا حق بنتا ہے. ان کے بچے ہو سکتے ہیں بھوکے ہو 2-3 دن سے، تو ان کو ہی کھانا بیچ دو. اب اندازہ لگاؤ، ہر ایک کا یہ جذبہ تھا. تو جہاں سے کھانا چلا وہیں کھانا واپس آیا، ثواب کا ثواب بھی مل گیا، کھانا بھی آ گیا اور ثواب بھی مل گیا، اور 7 مکانوں کا. اور صحابہ میں اس طرح ایثار کرنے کا ثواب ملا. یہ کیا تھا؟
اللہ کے لیے مال سب قربان کرنا آسان تھا. کیوں؟ اللہ کی محبت تھی دل میں، توحید کامل تھی دل میں، اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت تھی جس کا یہ اثر تھا. یہ صحابہ کی میں مثال آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہاں جب یہ ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، مہاجرین کی حالت کو دیکھ لیا، اب یہ سب کچھ، اور سننا یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ نے دیکھ لیا اب مہاجرین اور انصار کو ہم نے امتحان میں جانچ لیا. اب ہم نے دیکھ لیا. کیسا دیکھ لیا؟ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے. کسی کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اللہ کے لیے، مال بھی قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، جان بھی قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں کرتے. جب صحابہ کا ایمان اس طرح دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان میں کامل ہے، اب اللہ کی طرف سے مژدہ آیا، بشارت آئی، اب تمہاری آسمان سے مدد نیچے اترے گی، ہم فرشتے بھیجیں گے تمہاری مدد کے لیے، اور میں خود آؤں گا تمہاری مدد کے لیے، تمہاری حمایت کے لیے. اس سے پتا چلا اللہ کی مدد اس وقت آئے گی، فرشتے اس وقت زمین پہ اتریں گے جب پہلے ہم اپنا ایمان بتائیں گے، جب اپنا اسلام بتاویں گے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرنے والے بن جاوے. یہ جب تک ہم اللہ کو نہیں بتائیں گے وہاں تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. اللہ کی حمایت بہت مشکل ہے، فرشتے نازل نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتا دی کہ صحابہ کی مدد اسی وقت آئی. اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا، بہت آزمائش کی، چکی کے اندر ان کو پیسا گیا. 13 سال مکہ کے اندر اور مدینہ میں بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. کتنی جنگیں، اور مکہ والے کتنی مرتبہ آتے تھے، پریشان کرتے تھے، سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے دی، بلکہ ایمان میں اور اضافہ ہوتا گیا. یہ تھا امتحان صحابہ کا، توحید کامل کا. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسی آتی تھی. تو یہ صحابہ کی مثال. اب میں صحابہ کے دیکھو میں کیسے مثال دیتا ہوں، کیسا ان کا ایمان کامل تھا. ایک مثال تو میں نے اس وقت آپ کو سمجھائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں تھے، جو کچھ کرتے تھے بس اللہ کے لیے. اس کو بولتے ہیں توحید کامل. اور اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ کون سا رستہ؟ یہ رستہ، توحید کامل کا رستہ، ایمان کامل کا رستہ، اسلام کا رستہ. صرف نام کا اسلام نہیں، نام کا تو میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، دنیا میں بہت مسلمان ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان کون ہے بتاؤ؟ صحیح معنوں میں توحید کس کے وہ بتاؤ. تو اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ سے مانگو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جو توحید کامل والے تھے، اسلام کامل والے تھے. جب اسلام کامل والے تھے، توحید کامل والے تھے، تو اللہ کی مدد اوپر سے اترتی تھی، فرشتے بھی مدد کے لیے نیچے اترتے تھے. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. ایک بات میں نے ابھی سمجھائی لیکن اعلان بچ گیا. ابھی آگے میں مثالیں سمجھانے والا تھا، اللہ کرے آئندہ یاد رہے. آج جو یاد تھا، جو آیا، اتنا میں نے آپ کو کہہ دیا. یہ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی. خیر جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک نئی بات تھی، آپ جو سمجھے ہو تو، آپ نے جو لطف حاصل کیا ہو تو، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، صحیح رستہ کون سا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور آج کل کے جو حالات ہیں، کیوں اللہ کی مدد نظر نہیں آتی، کیوں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، وہ سب باتیں اس کے اندر آ گئی. اور یہی ہے فیصلہ، اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہاں اللہ چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر اللہ کی سنت تو یہی ہے، ان تنصر اللہ تو ینصرکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو، صحیح معنوں میں دیندار بن جاؤ، تو پھر بعد میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. اللہ نے تو یہی فرمایا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی پوری دنیا میں بلند غالب رہو گے. صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، ایسے مومن بن جاؤ، تو پھر بعد میں یہ اللہ کا وعدہ ہے جو میں نے آپ کو بہت جلدی مختصر سمجھایا. اللہ اس کو قبول فرماوے اور ایسا ہمیں بنا دے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ.